کرنے کو تیار نہیں. ہمارے منبر سے خطیب سے لے کے آیت اللہ مجتہد اعظم تک میری قوم کا بچہ مولوی کی بات تسلیم نہیں کرتا. وہ پوچھتا کس معصوم نے کہا ہے. ہمارے نزدیک مولوی اتھارٹی نہیں، معصوم اتھارٹی. کس معصوم نے کہا؟ لیکن یہ آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی نماز عشاء کی اذان کے بعد وہ پڑھی جاتی ہے تو کوئی پوچھ نہیں پڑتا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. بچپن سے سن کے یاد ہمیں بھی ہو گئی. آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، اے اللہ اے اس دعوت کامہ، اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز ہے تو ہمارے نبی کو وسیلہ دے. خود نبی کا وسیلہ نہیں ماننا، فضیلت عطا فرما اور بلند درجہ عطا فرما. دعا کون کر رہا ہے؟ امتی. کس کے لیے؟ نبی. پہلے تیرے نبی کا درجہ کم ہے، جس کے نوکر سورج پہ کنٹرول رکھے. مجھے بتاؤ بلال نے سورج روکا نہیں تھا تو آج تک میں سجاد کی آنکھ میں خون دیکھ لیا. روکتی سجاد کربلا میں ہمارا کیا کیا نقصان نہیں ہوا. میرا لال تو کربلا میں تو خون نہیں رویا، تو شام غریبہ تو خون نہیں رویا. سجاد تو خون کیوں رو رہا ہے؟ مولا سجاد کی آواز ہے امت اول الامر امام کی بیٹی ہے، دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے. روکتی موت کی دعا نہ کر، مجھے درد بتا میرا تیرے سوا بچا کون ہے؟ سجاد روکتم جو بات بھی بیٹھے مجھے معاف کر دینا، جو حسین کے نوکر بیٹھے مجھے معاف کر دینا. سجاد رو کہتا اماں کمینے نے لکھ کے بھیجا ہے کہ اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں زینب پیدل آئے گی. اماں میرا جگر پھٹ گیا ہے، اماں تو شرابیوں کے دربار میں پیدل کیسے جائے گی؟ زینب رو کبھی سجاد کہہ دے ان سے میں علموں والے عباس کی بہن ہوں، زینب اس بازار میں پیدل نہیں جائے گی. ماں تمہیں مجھے معاف کر دینا. ایک کمینے نے ہاتھ میں تازیہ نہ لیا، یہ سجاد کے قریب گیا. جب پچھلے اونٹ سے حسین کی سکینہ گر گئی، روتی روتی اس کے قریب آئی. رو کہتی میری ماں امیر باپ کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں. میری ماں پیدل چلے نہ چلے مجھے بتا کہاں پیدل چلنا ہے. میں پیدل چلتی ہوں، میرا ایک سجاد بچا ہے، میرے سجاد پہ ظلم نہ کرنا. یا حسین کے سر سے آواز آئی زینب اب راضی ہے، میری سکینہ پیدل جا رہی ہے. ماتمیہ مجھے معاف کر دینا، کسی نے زینب کا اونٹ بٹھایا نہیں. زینب اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا. بی بی زینب نے پہلا قدم بازار شام میں رکھا، حسین کے سر کی طرف دیکھا، آواز آئی حسین پڑھ قرآن ہو پیدل جا رہی ہو. حسین کر شروع قرآن، بہن پیدل جا رہی ہے. اللہ لعنت اللہ علیکم وسلم وسلم. کرامت حسین جعفری صاحب کا میں بیٹا ہوں اور شوکت صاحب کا مشیر ہے. امید کرتا ہوں جب تک نوکری دوں گا بڑے خوبصورت انداز سے سماعت فرماتے آؤ. ایک بار جماعت سلوات پڑھیں میں نوکری شروع کرتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن اگے آ جاؤ یار بھائی کھڑے ہو اگے کر لیندے بہت رش پیچھے اتنے جمع ہوئے. من سات لیل من نہار ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل وائنن حتی تسکنہ ہو ورکاتوان و تمتعہ فیہا طویلہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا سید الثقلین الحسین منی وعلا بالحسین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نور علی مظہر العجائب تجدہ عمل لک فی النوائب
کل ہم من سین جلی بیلی جن بیلی جن بیلی صلوات سارے پڑھو نہیں یوں نہیں طبیعتوں نیتوں حیثیتوں شخصیتوں اور ذہنیتوں میں مودت کی سلسبیل جاری کرنے کے لیے درود اس طرح سے پڑھو کہ ملائک رقص کریں ابو الائمہ نگہبان کعبہ نگران رسالت سخی السخی مومن اول منس وحدت سالار کاروان نبی آدم سردار قبیل قریش غیرت کی لامحدود ممکنت کا مطلق العیان سلطان عمران جس کے پسیدہ دامن کے مختصر سائے میں اسلام اپنی یتیمی سے لے کر جوانی کے آداب سیکھے وہ علی کا علی بابا یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھی ہے مولا آپ کو سلام رکھے بڑا خوبصورت مجمع زندگی کا دوسرا چانس جناب کی بارگاہ عالیہ سب سے پہلے دعا ہے غلام عباس بھائی میرے بڑے بھائی جان ہیں ظہیر عباس میرا بھائی بڑا غلام عباس کے ہاں بیٹے نہیں ہیں دعا کرو شہزادہ قاسم کی جوانی کا صدقہ مولا نے بیٹا عطا فرمائے میرا بھائی ظہیر عباس اس کے ہاں اولاد نہیں ہے میں بانی ہوں اس مجلس کا مولا میرے بھائی کو علی اکبر کی جوانی کا صدقہ خوبصورت سے بیٹی عطا فرمائے اب جتنے سید غیر سید بزرگ حضرات تشریف فرماؤ اجازت ہے نوکری شروع کروں اور آپ کو سلام رکھیے سب سے پہلے آج اس مجلس کا پہلا جملہ بھیجا توجہ میرے آلو میں جناب کی گوش گزار کر کے جناب کے معیار کو تیار کرنے کی خاطر پہلا لفظ آج کی مجلس کا باب الحدائج حضرت عباس کی جوتیوں کا صدقہ میں سرکار کی شان کو کہنے لگا ہوں اللہ کی پوری کائنات میں ستیانہ والوں اللہ کی پوری کائنات میں جو انسان اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے حساب سے اسلام کو تحفظ عطا کرے اسے عباس کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا بولنے میں سے زیادہ تھوڑا تھوڑا جو اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے حساب سے اسلام تحفظ عطا کرے اس بادشاہ کو عباس کہتے ہیں کائنات میں بڑے بڑے جنگجو دیکھے ہیں بڑے بڑے بہادر دیکھے ہیں بڑے بڑے جنگ کرنے والے دیکھے ہیں لیکن اللہ کی پوری کائنات میں جو انسان اپنی آنکھ کے تیور سے دشمنوں سے نہر فرات خالی کروا لے اس جنگجو کو عباس کہتے ہیں مولا آپ کو سلام کائنات میں بڑے امیر بڑے اللہ کی پوری کائنات میں خالق کا لاڈلا فرشتہ جبرائیل وہ دور عرش سے جس کا درزی بن کے آئے اسے حسین کہتے ہیں لیکن مجھے حسین کی عزت کی قسم جس شخصیت کے لیے بطول جیسی مستور اپنے ہاتھوں سے کپڑے سی کے لائے اسے عباس کہتے ہیں چار مصرے جناب کی گوشت گزار کرنے لگوں چار مصرے آج کس مجلس کے چار مصرے جناب کی معصوم سماعت کی دہلیز تک بھیج کر دعائیں حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے اکمل جعفری داد مجھے نہیں دینی داد دینی ہے حضرت عباس کے ذکر کو داد دے دو گے اپنی آنکھ پر سوال لو گے نہ دو گے عباس تیری داد کا محتاج نہیں چار مصرے سن تیرا معیار پہ میں چار مصرے بھیجنے لگوں کل کا یزید خوش تھا یہ دو ہاتھ کاٹ کر اور سر جاوے آجے تو میرے اور ایک چاہیے کل کا یزید خوش تھا یہ دو ہاتھ کاٹ کر مقصد کیا تھا عباس کا ہاتھ کاٹ دو کل کو پرچم حسین چھپ جائے عباس کا علم دنیا کے سامنے نہ آئے عباس کے ہاتھ کاٹنے کا یزید کا مقصد یہ تھا عباس کا پرچم چھپ جائے اب سب اور چار میں سے تم کل کا یزید خوش تھا یہ دو ہاتھ کاٹ کر اب ایک خوف اس کے مقدر کے ساتھ ہے اب ایک خوف
میں بزرگوں لکھوری آتی کل کا یزید خوش تھا یہ دو ہاتھ کاٹ کر، اب ایک خوف اس کے مقدر کے ساتھ ہے